آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم اپنی اپنی اناجیل کو، اپنے پاس بائبل کے نسخوں کو کھولیں اور آج کے کلام کے لیے آج کے منتخب حوالے کو خداوند کے حضور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ اگر دروازہ باہر والا بند ہو جائے پلیز۔ تھینک یو میرے بیٹے، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ کچھ لوگ میرے ساتھ مل کر ایک دوسرا حوالہ نکالیں، مقدس مرقس کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ یہ دو آیات آج ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ اگر قریب سے کسی بچے نے نکالا ہو تو دو لوگ سامنے آ جائیں، ایک مقدس مرقس کی انجیل میں سے پڑھنے کے لیے اور ایک مقدس متی رسول کی انجیل میں سے پڑھنے کے لیے۔ دو لوگ تشریف لے آئے۔ جی میری بیٹی آ جائے، آپ بھی بیٹا آ جائے، مائک لے لیں، مائک میں سے ایک آیت آپ پڑھ لیں، ایک آپ پڑھ لیں۔ جی میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ مرقس کا 15 باب 4 ہے۔ 3 بجے یسوع بڑی اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے یہ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ جی مقدس متی رسول کی انجیل میں سے 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت، ایک ہی آیت۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 27واں باب، اس کی 46ویں آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت بخشے۔ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو ضرور کلمہ برکت کو پڑھنے کے ساتھ اپنی تلاوت کو محفوظ کرتے ہیں۔ آئیے ایک بار اپنے سروں کو جھکائیں۔ مہربان زندہ خدا، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے آپ کو تیرے پاک مذبح پر لاتا اور بڑی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو تیری پاک مذبح پر تیری پاک قدرت اور قوت کے حوالے کرتا، تیری حکمت اور دانائی کو مانتا کہ خداوند آج کی انجیل کی خدمت کو ہم سب کے لیے پرتاثیر اور بابرکت بنا دے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ میں آج تمہیدی انداز میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا کہوں گا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی اس خاص عبادت کا مقصد ایک خاص مذہبی تہوار کے حوالے سے ہے، جس کو ہم گڈ فرائیڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ گڈ فرائیڈے وہ دن ہے جس دن آج سے 2021 سال پہلے یروشلم کی گلیوں میں ایک معصوم اور بے گناہ کو مذہبی تعصب اور اپنی ایگو اور انا کی خاطر
اپنے ذاتی، سیاسی اور مذہبی اور مالی مفادات کی خاطر ایک معصوم کو صلیب پر دے کر موت کے حوالے ہونے کے لیے چھوڑا۔ آج کا دن تقریباً 2 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس دن، اس تاریخی واقعے کو لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور اس موت اور اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس جگہ پر اکٹھا ہونے کا مقصد بھی اسی عظیم قربانی کو، اس کفارے کے کام کو یاد کرنا ہے۔ لیکن یہ الگ بات کہ اس قربانی کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے دیکھا، مختلف انداز سے بیان کیا اور مختلف طریقے سے اس کو مانا یا اس کو رد کیا۔ ہر شخص نے اسی ایک واقعے کو ایک ہی طرح سے نہ دیکھا، نہ مانا، نہ رد کیا، بلکہ ہر شخص نے اپنی سوچ اور اپنے نقطہ نگاہ سے، اپنے زاویے سے دیکھا اور بیان کیا۔ اب اس سے ہٹ کر کہ کچھ لوگ جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، جو آج دنیا میں تقریباً 2.5 ارب کے قریب مسیحی آبادی ہے دنیا کی، 7.5 ارب آبادی میں سے 2.5 ارب کے قریب تقریباً مسیحی آج اس دن، اور ایک بات مزے کی یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو بھلے ہی سارے ایک دن نہیں مناتے، کوئی 25 دسمبر کو، کوئی 6 جنوری کو، کوئی 11 ستمبر کو، لیکن اس عظیم قربانی کے دن کو سارے کے سارے آج ایک ہی دن میں متفق ہو کر مناتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا بیان مختلف کرتے ہیں، اور مسیحی مذہب کی روایت کے مطابق جو آج کی عبادت کو تقریباً 12 بجے شروع کیا جاتا ہے اور تقریباً 3-4 بجے تک لے کر جایا جاتا ہے، جس میں وہ 7 sayings of Jesus Christ، وہ 7 صلیبی کلمات خصوصیت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ میں بھی آج اسی سلسلے کی کڑی کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک کلمے کا میں نے انتخاب کیا ہے جو یسوع مسیح نے چوتھے کلمے کی صورت میں ادا کیا۔ اس چوتھے کلمے کو میں نے 2 اناجیل میں سے آپ کے سامنے پڑھا، اور مقدس متی رسول جس نے یہودیوں کے لیے متی کی انجیل کو لکھا، وہ لکھتا ہے کہ یسوع نے تیسرے پہر چلا کر کہا، کیا کہا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، شبقتنی۔ اور مقدس مرکس اس کو بیان کرتا ہے کہ یسوع نے تیسرے پہر چلا کر یہ کہا، الوہی الوہی لما شبقتنی۔ اور جیسا میں نے شروع میں گزارش کی کہ مختلف لوگوں نے اس واقعے کو مختلف انداز میں دیکھا ہے اور مختلف انداز میں اس کو قبول کیا ہے، اپنا ریاکشن دیا ہے۔
تو کچھ لوگوں کا ریاکشن یہ ہے جو تنقید کرنے والے ہیں، جو ناقد ہیں، جو نقاد ہیں، معترضین ہیں، اعتراضات کرنے والے ہیں، وہ اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس کلمے کو آپ بڑی اہمیت کے ساتھ گڈ فرائیڈے والے دن بیان کرتے ہیں، اس میں چوتھا کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جس میں اس کی لکھنے والے دو رائٹر اس کے الفاظ پر ہی متفق سو گیا ہو، متفق نہیں ہے۔ ذرا ساتھ ساتھ جواب دیتے رہا کریں۔ جب میں جملہ چھوڑتا ہوں تو پلیز اس خالی جگہ کو پورا کیا کریں کہ پہلا اعتراض اس کلمے پر یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے خود ہی اس گل دے اتے دیکھ نہیں سکے، ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے، انہوں نے بیان ہی نہیں ملتے۔ جیسے کسی کورٹ میں، کسی عدالت میں اگر دو گواہ پیش کیے جائیں ایک ہی واقعے کو بیان کرنے کے لیے، تے ایک کو جا کے دوجا کو جا کے تے ججوں دی گواہی ٹھیک مان لینا ہے؟ خدا تو برکت ہے، ذرا زور سے بولا کریں۔ اسی لیے اعتراض کرنے والے اس کلمے پر پہلا اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ جنہوں نے تسی مانتے ہو پہ گواہ ٹھہراتے ہو پہ کہ اس انجیل کو لکھنے والے جو دو گواہ ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے والے، اس صلیب کی حقیقت کو، اس کے تاریخی واقعے کو حقیقت کے طور پر بیان کرنے والے، ان کے آپس میں بیان ہی ایک کہہ رہا ہے ایلی ایلی اور دوسرا کہہ رہا ہے الوہی الوہی۔ تو یہ کیا؟ یہ تو بات درست ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض جو مختلف لوگوں کو جو اس کی موشگافیوں سے واقف نہیں ہے، وہ بڑی جلدی سے ان کے اس اعتراض کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو ڈگمگا سکتے ہیں۔ ان کا ایمان اس بات سے جھٹکا کھا سکتا ہے۔ کتنے لوگوں نے آج سے پہلے یہ بیان کیا تھا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کھڑا کریں گے کہ مقدس مرکز الوہی الوہی کہہ دیا ہے، مقدس متی ایلی ایلی کہہ رہا ہے، اے واقعی وکھو وکھ لفظ۔ کتنے لوگوں نے آج تک کتنے سال ہو گئے رجسٹر بنا دیا، ایک گڈ فرائیڈے بنا دیا، کتنے سال ہو گئے تھے؟ آج تک کسی کو نہیں خیال آیا ہے؟ وہ 4 گھنٹے بیٹھ کے کی کرتے رہے ہو ساری زندگی؟ تو پھر آج سنیں، آج میں نے آپ کی توجہ اس بات کی طرف، پہلے میں نے آپ کے سامنے لوگوں کے اس اعتراض کو رکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جو مسیحی تھیولوجینز ہیں، بائبل کے طالب علم ہیں، بائبل کو جاننے والے ہیں، بائبل کے علماء ہیں، وہ اس کا بیان یوں کرتے ہیں جیسے ہم پنجاب میں رہنے والے، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہماری انٹرنیشنل زبان انگریزی ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی یسوع مسیح جن لوگوں میں رہتا تھا، ان لوگوں کی جو عام گلی کوچے کی گھر کی زبان جس میں وہ عام گفتگو کرتے، وہ عرامی زبان تھی، عرامی زبان۔ اور یہودیوں کی جو مذہبی اور قومی زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی، اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل زبان تھی، بین الاقوامی زبان تھی، جو اس وقت کی موجودہ دنیا میں لکھی پڑھی اور بولی جاتی تھی، وہ اس وقت کی یونانی زبان تھی۔ جیسے آج ہم
سوچتے، بولتے، بات چیت کرتے پنجابی میں ہے، لیکن لکھتے پنجابی میں ایتھے میسج لکھنا ہوئے نا تے پنجابی تے لکھنی نہیں ہونی، تے جے کو لکھ بھی لوے تے پھر پڑھنی نہیں ہونی، اس کے کئی عجیب قسم کی پروننسیشن کریں گے۔ تو اس لیے وہ لوگ بھی ہماری طرح جب عام بول چال کی زبان استعمال کرتے تو آرامی زبان استعمال کرتے، لیکن جب لکھنے پڑھنے کی باری آتی تو اپنی قومی زبان عبرانی زبان استعمال کرتے۔ اور یہی معاملہ یہاں زبان دانی کا معاملہ ہے، لوگوں کے مخاطبین کا معاملہ ہے کہ مقدس متی رسول اپنی انجیل کو خصوصیت سے یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے لکھ رہا ہے اور وہ عبرانی زبان سے واقف ہے، جبکہ مقدس مرکس روم کے شہر میں رومیوں میں بیٹھ کر عام انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو مذہب سے، بائبل سے، قرآن عہد نامے سے، عبرانی زبان سے واقف نہیں ہے، وہ صرف اس وقت کی جو موجودہ جو لوکل لینگویج ہے عربی زبان اسی سے واقف ہے۔ اس لیے وہ عام انسان کی تفہیم کے لیے کہ عام انسان سمجھنے میں غلطی نہ کرے، اس لیے وہ عربی زبان میں لکھتا ہے الوہی الوہی، اور مقدس متی عبرانی زبان میں لکھتا ہے ایلی ایلی۔ اب ان دونوں کا گرامر ایک ہی ہے، وہ لفظ ایل سے، چونکہ عبرانی زبان میں ایل کہتے ہیں خدا کو، اور عربی زبان میں ایل کا مادہ الوہا ہے، الوہا، اور الوہا سے الوہی جب اس کے آگے چھوٹی یہ لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ ہماری طرح الگ سے میرا یا میری یا میرے الگ لفظ نہیں لکھتے۔ یہ عرامی زبان اور عبرانی زبان والے اس کے لفظ کے آخر میں اس کا جو خاتمہ ہے اس کے اندر ہی اس کی ضمیر یا اس کا اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں میرے خدا تو ہم دو لفظ لکھتے ہیں، تو وہ خدا کے لیے ایل اور میرے کے لیے صرف آگے چھوٹی ہے۔ اس طرح تو یا تم کے لیے تا، ایل تا تیرا خدا، ایلی میرا خدا، اور اس طرح سے ایلہو ان کا خدا۔ یہ اب میرا مقصد اب اس وقت گرامر پڑھانا یا گردان کروانا نہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ایلی سے مراد میرے خدا اور الوہی سے مراد بھی میرے خدا، اور لما شبقتنی میں دونوں ہی ایک سے، چونکہ عرامی میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور عبرانی میں بھی سیم، چونکہ یہ زبانیں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ان میں بہت کم الفاظ ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں، مشکل ہے۔ جیسے آپ اردو میں، فارسی میں بے شمار الفاظ کو ملتا جلتا دیکھتے ہیں، انگریزی کے اردو میں الفاظ کو وہی آپ انگریزی میں بھی پلیٹ کہتے ہیں اور اردو میں بھی پلیٹ کہتے ہیں، اردو میں بھی ریڈیو کہتے ہیں اور انگریزی میں بھی ریڈیو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو سیم ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایلی ایلی اور الوہی الوہی کو سمجھنے والوں کے دماغ کا فطور ہے، بیان کرنے والوں کا یہ نہیں کہ وہ بس دیانتی سے کام لے رہے ہیں یا ان کے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہے، ان کے بیان کرنے میں غلطی نہیں ہے، بلکہ سمجھنے والوں کی سمجھ میں غلطی ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ایلی ایلی اور وہ الوہی الوہی کہہ کر پکارتا ہے۔ اب اس پر
مختلف لوگوں کا ریئیکشن مختلف ہے. جو وہیں کھڑے ہیں, جو صلیب کے نیچے ہی کھڑے ہیں, چونکہ صلیب کے نیچے کھڑے ہونے والے لوگوں میں 3 طرح کا عام گروہ تھا. پہلا, وہ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی مخالفت کی بنا پر, یہودیوں نے یسوع مسیح کو صلیب چڑھانے کے لیے خوب شور مچایا اور اس کو صلیب تک لے گئے, یہودی. دوسرے وہ لوگ تھے جو اس وقت کی رومی حکومت تھی, اس کے سپاہی, اس کے وہ سارے گماشتے, اس کی وہ سارا دستہ, فوجی دستہ جو وہاں کھڑا تھا, اور پھر تھوڑے سے مٹھی بھر سے لوگ جو گنے چنے جا سکتے تھے, 8, 10, 20 جو یسوع کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں یا اس سے پیار کرنے والے ہیں, وہ لوگ. تو 3 طرح کے لوگ وہاں صلیب کے نیچے کھڑے ہیں. اور جب آپ اس کو آگے پڑھیں, اس کی نیچے والی آیات کو, تو 47ویں آیت سے لکھا ہے, جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے. اب دیکھیں سننے کا انداز, ایک ہی بات, ایک ہی واقعہ, لیکن اسی جگہ پر کھڑے ہونے والے لوگ انہی الفاظ کو اپنے اپنے انداز سے سنتے ہیں, اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں, لیکن صحیح سارے نہیں ہو سکتے. آج بھی ہم اس جگہ پر اس کلام مقدس کو سبھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سن رہے ہیں, تو ایک سی اٹینشن کے ساتھ, ایک سے ایمان کے ساتھ, ایک سی دلچسپی کے ساتھ ہم اس کو سونا. کئی بار سے ہمیں باہر چوڑانا انتظار کریں گے, کئی مجبوراً آئے نے کہ گئے نہ تے پادری صاحب بانچ کہنا ادھر فلانی بہن نہیں سی, فلانا بھائی نہیں سی, کچھ اس لیے آئے ہیں. اللہ ملال کچھ وہ بھی ہیں جو سچ مچ تھرو اسپرٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ آج ہمیں اس دن کی تعظیم کو, اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہمیں آج خدا کے حضور جھکنا ہے, اور اس دن سے منسوب وہ ساری برکت میں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے چرچ, اپنی کلیسیا کے لیے آج خدا سے نصیب کرنا والا. تو ہم سب بھی ایک مائنڈ کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی جو ایلیا سے واقف تھے, انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اس ایلیا نبی کو پکار رہا ہے, تو دیکھتے ہیں ایلیا اس کی مدد کو آتا ہے یا نہیں آتا. اور وہاں پر جو رومی ہے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ایلیا کو نہیں, چونکہ رومی لوگ سورج دیوتا کو ماننے والے تھے, اور سورج دیوتا کا, جس سورج دیوتا کو رومی مانتے تھے, باجی ذرا جاگے آنے, میرا چوکھا دل ٹوٹتا ہے جب اکھا باندھ بھی نہ میں. جب وہ اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سورج دیوتا کو ماننے والے ہیں, اور اس سورج دیوتا کا نام تھا ایلیوس, یونانی میں ایلیوس. اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایلیوس کو پکار رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے, اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا رہا. تو جب کچھ لوگ یہ اس کی مختلف تعویلات پیش کرتے ہیں, میں ان میں الجھا تو اور لمبا ہو جائے گا, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ چونکہ اس اندھیرے کے باعث جب سورج اپنی پوری حرارت کو, اپنی روشنی کو سلب کر چکا تھا, روک چکا تھا, اور اس کے چھپنے سے اس سارے ایریا میں اندھیرا بہت ہو گیا, اور اس کے ساتھ سردی کی اتنی لہر بڑھ گئی کہ یسوع مسیح جو رات 1 بجے سے لے کر رومی حکومت کے سپاہیوں میں کبھی ہیرودیس
کبھی پونتس پیلاطوس کی عدالت میں، کبھی ہیرودیس کی کورٹ میں، کبھی یروشلم کی گلیوں میں، کبھی سردار کائفہ جو ہے سردار کاہن اس کے صدر عدالت میں، گلیوں میں ساری رات اس کی پریڈ ہوتی رہی، اس کی شناخت ہوتی رہی، اس پر عدالت ہوتی رہی، اور پھر اس کو اس احاطے کے اندر کوڑوں سے زخمی کیا گیا، مارا گیا، اور وہ کوڑے جو رومی کوڑے تھے، اس رومی کوڑے کی حیثیت یہ ہوتی کہ اس میں سوکھی ہڈیاں، کانچ کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں اور ایک ایک انچ کے کیل لگے ہوتے، اور رومی کوڑے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بائبل کا اسکالر لکھتا ہے کہ وہ کوڑا اس قدر تکلیف دہ ہوتا کہ اگر اس کوڑے کو کسی کو مارا جاتا تو ایک کوڑا تقریباً 100 گرام سے لے کر 200 گرام تک کا گوشت کھینچ لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھ پا کو لے کے پونے پا تک ایک کوڑا، اور جب یسوع کو 40 کوڑے لگائے گئے ہیں تو اس کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ اس کا جسم، اس کی کھال جگہ جگہ سے ادھر چکی تھی، ٹیشوز اس کے اعصاب ٹوٹ چکے تھے، زخمی تھے، اس کے اندر کی شریانیں اور وریدیں ننگی ہو چکی تھی اور ان سے لہو ریشتا تھا۔ یہ اس کی اذیت کا تھا، اور ایسے میں جب سردی بھی ہو، ننگا بھی ہو، اور سردی کی اور لہر بڑھ جائے تو پھر ایسا زخمی جسم جب اکڑتا ہے اس سردی میں جنہوں نے سنگڑ کے اور چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اذیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ رومیوں نے خیال کیا کہ اب یہ اس ایلیوس دیوتا کو اس لیے پکار رہا ہے کہ تو اپنی روشنی کو، اپنی حرارت کو، اپنی گرمی کو پھر سے بھیج تاکہ میرے اس سکڑے ہوئے ٹھٹھرے ہوئے جسم کو تھوڑی سی گرمی ملے، تاکہ میری اس جگڑن کی، اس سسکیوں سے، اس تکلیف سے، اس درد سے تھوڑی سی اس میں افاقہ ہو، کمی ہو۔ انہوں نے اس جملے کو ایلی کو اس انداز سے لیا کہ یہ ایلیاس کے اپنے جسم کی اس ٹھرے ہوئے، سنگڑے ہوئے، ٹھٹھرے ہوئے جسم کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے الوہی الوہی یا ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ تو نے مجھے کیوں اس ٹھٹھرن میں، اس سردی میں، اس ٹھنڈ میں چھوڑ دیا۔ اور تیسرا خیال جو وہاں پر یسوع مسیح کو پیار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کو یوں سمجھا اور بالکل درست سمجھا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ ایڈی اونچی بولو کہ ستے ہوئے انہیں اترا نکل جائے، جنہیں کوڑوں بس لگ دی ہے نا اینج بندہ تری بچ جائے، اے ستا ہویا اینج تری بچ کوٹ پر۔ ہلیلویا، خدا بندہ آپ کو برکت دے۔ زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، آج مجھے پتا ہے چاولوں کی عبادت میں پادری کو کوئی نہیں سنتا، میں زیادہ وقت حائل نہیں رہنا چاہوں گا، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے یہ کیوں کہا۔ لوگوں نے کیا سمجھا وہ الگ بات، لیکن یسوع نے یہ کیوں کہا، یسوع کے کہنے کا یہ مطلب کیا تھا، وہ کیوں کہہ رہا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اس کے لیے بائبل کے سیکھنے اور سکھانے والے ایک تعویل یہ بیان کرتے ہیں کہ زبور 22 کی پہلی آیت، زبور 22 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں آگے سارا حصہ چھوڑتا ہوں اور 14ویں آیت سے آگے پڑھتا ہوں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی،
اور میری زبان میرے تالو سے، وہ کہتا ہے میں پوری تصویر دیکھ لیں، صلیب کی ساری تصویر اس زبور 22 میں میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، کیل ٹھوک ٹھوک، تقریباً 6 سے 7 انچ 6 سے 7 انچ لمبے وہ کیل ہیں جو یسوع مسیح کی ہتھیلیوں میں ٹھوکے جائیں، اور پھر ان کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے، اور کہتا ہے میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور ڈھونڈتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں، لیکن تو اے خدا دور نہ رہ۔ تو کچھ بائبل کے مفسر اس بات کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہودی لوگ جب اذیت میں ہوتے، جب دکھ میں ہوتے، تو وہ خدا کی حضور اس زبور کو پڑھتے، جویں اسی آج کل جدو ڈر آوے نا رات نو، کوئی بچہ ڈر جاوے، آپ ڈر جاؤ تو پھرا پھاٹے زبور ترائی پڑھو، اونج زبور نہیں یاد ہوتا، اونج بائبل نہیں یاد ہوتی، اونج دعا نہیں یاد ہوتی کہ رات سون تو پہلا کر لئیے تے جے تربک جائیے رات تے پھر فٹافٹ بائبل پڑھو تے ترائی زبور پڑھو۔ بالکل اسی طرح یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جب دکھ میں ہوتے، اذیت میں ہوتے، انتہائی تکلیف اور کرب میں ہوتے، تو وہ یہ 22 زبور پڑھ کر اپنے خدا سے دعا کرتے۔ تو بہت سے بائبل کے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یسوع بھی اس وقت یہودی مذہب سے تعلق رکھنے کے باعث وہ بھی اس اذیت کے وقت میں یہ پڑھ رہا ہے، الوہی الوہی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ لیکن میں ذاتی طور پر جس آخری بات کر کے ختم کروں گا، میں جس بات کے ساتھ متفق ہوں وہ یہ ہے کہ صلیب کا کام رات کل جمعرات کو تقریباً 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک میرا اور آپ کا مسیحا اسی مقدس مرکز کے بالا خانے پر اپنے شاگردوں کے ساتھ ضیافت کھاتا ہے، اور ضیافت کھانے کے بعد وہ تقریباً 11 بجے کے قریب باغ گتسمنی میں تشریف لے جاتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور وہاں 11 سے 12 بجے تک رات وہ دعا میں گزارتا ہے، اور وہیں پر 1 بجے سے 2 بجے تک یسوع کی جان کنی کا عالم ہے، اور اس کا خون پسینے کی بوندوں میں بن بن کر بہ رہا ہے، اور وہ اس جان کنی کے عالم میں خدا سے کہتا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن وہ وہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ منو صلیب تے جان تو بچا لے، چونکہ اس سے پہلے وہ شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے، مارا جائے، دفن ہو، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پترس کیا کہتا ہے؟ کانا بڑا ہونا تھی نا، سوچیوں بھی نہیں، جذباتی ہو کے بول دیتا تھا، تو اس نے کہا ربی خدا نہ کرے کہ تو مصلوب ہو۔ تو یسوع کیا کہتا ہے؟ کسی نے یاد ہے؟ تو میرا انکار کرے گا؟ یہ تو پہلا نہیں کو جانتا، پا اس لیے یاد ہے لفظ، ہاں اتنا سخت جملہ، اے شیطان دور ہو، اس کا مطلب یہ ہے جو یسوع مسیح کی صلیب کے بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کی صلیبی موت کی تحقیر کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں جانتا، اس کو نظر
حسن سے, اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور نہیں چاہتا کہ یسوع مصلوب ہو. خدا اس سے کہتا ہے اے ابلیس دور ہو, چونکہ یہ کوشش صرف اور صرف ابلیس کی ہو سکتی ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر نہ پہنچے اور صلیب پر پہنچنے سے پہلے مارا جائے, تاکہ انسان ابلیس کے قبضے میں, اس کی غلامی میں, موت کے حوالے رہے اور اسے آزادی نہ ملے. اس لیے جب ہم پونتس کو دیکھتے ہیں نا, جنہوں تسی پینٹوس آندے ہو, اس پونتس بادشاہ کو, پہلا اس بادشاہ کو, جب وہ بھی کہتا ہے نا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا, تو اسی انہوں بڑائی چنگا سمجھتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ خدا کی صلیب کے بیچ میں چاہتے ہیں کہ نہ صلیب تک کام پہنچے, وہ ابلیس کے اعلی کار ہیں. چونکہ یسوع اگر صلیب پر پہنچتا نہ, صلیب تک جاتا نہ, صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیتا نہ, تو میں اور آپ آج بھی موت کے حوالے رہتے, ابلیس کی قبضے میں رہتے اور اس کی اسیری میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے, اور کبھی ہم خدا سے مل نہ پاتے, ہم خدا کی نجات کو دیکھ نہ سکتے. اس لیے یسوع کا کام یہ تھا کہ وہ جلد از جلد صلیب تک پہنچے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, رات بھر یہودی اپنے بروں کو لیتے, جو فسح کا برہ انہوں نے آج تقریباً 4 بجے, آج تو خیر ان کی ہیکل نہیں ہے, وہ قربانیاں نہیں ہو رہی ہیں, لیکن یہودیوں کا یہ رواج تھا کہ وہ 4 بجے اپنے فسح کے برے کو قربان کرتے, اور قربان کر کے وہ لہو اکٹھا ہوتا اور سردار کاہن اس کو ایک برتن میں لے کر پاک ترین مقام میں چلا جاتا اور وہاں جا کر اس لہو کو سپرنکل کرتا, اس کے سینگوں پر لگاتا, آلٹر پر, اس قربان گاہ پر چھڑکتا, تاکہ کفارے کا کام پورا. تو 4 بجے تک یہودی اپنے فسح کے بروں کو قربان کر چکے ہوتے. اور اگر آپ پرانے عہد نامے میں 2 بروں کا ذکر پڑھتے ہیں, ایک برہ قربان ہونے کے لیے, ایک برہ بیابان میں چھوڑ دینے کے لیے کہ وہ اذیت کے لیے, دکھ کے لیے اور ابلیس کے ہاتھوں مزید اذیت پانے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا, جس کو لکھا ہے عزازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا. تو عزازیل کے معنی ڈکشنری کے مطابق ابلیس کے ہی ہے, جتنی مرضی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن یہاں اردو یا فارسی والا عزازیل نہیں ہے. یہاں بائبل مقدس میں عزازیل سے مراد عبرانی زبان کا ہے, جو کمپاؤنڈ لیٹر ہے, کمپاؤنڈ ورڈ لفظ ہے, مرکب لفظ ہے, جو عزا اور زیل سے مل کر بنتا ہے. اور عزا کہتے ہیں برے کو, اور زیل کہتے ہیں, فارسی میں بھی زیل ہوتا ہے, ہاتھی کی دم کو زیل کہتے ہیں. جو کہ لکھتے ہیں نا آپ مندرجہ ذیل, تو ذیل نہیں ہوتا, لفظ ہوتا ہے مندرجہ ذیل, کہ زیل میں یعنی نیچے دم میں پوچھل پہ لکھے ہوئے الفاظ. تو زیل چھوڑنا, پیچھے رکھ دینا, پیچھے ہٹا دینا, تو اس کے مطلب ہے عزا زیل یعنی چھوڑا ہوا برہ. لوگ یہ جو ابلیس کا, کیا خدا کے لوگ یا خدا ابلیس کے لیے قربانیاں چھوڑتا ہے جنگلوں میں؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے یہاں وہ وقت ہو چکا ہے کہ جس وقت یسوع صلیب پر ہے اور یہ آخری اس کے لمحے ہیں, آخری منٹس ہیں, اور وہ جانتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب یہودی اپنے بروں کا لہو قربان کر کے پاک ترین مقام پر نجات کے لیے, کفارے کے لیے, فدیے کے طور پر پیش کر چکے ہیں. لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں, اس کا مطلب ہے ابھی تک خدا نے میری قربانی قبول.
تو وہ اذیت سے, اس دکھ سے چلا کر کہتا ہے, اے میرے خدا, اے میرے خدا, اگر یہ وقت نکل گیا, اگر یہ قربان ہونے کا وقت نکل گیا اور مجھے تو نے قبول نہ کیا, میں موت کے حوالے نہ کیا گیا, تو میری صلیب کی یہ ساری کی ساری اذیت ناکام ہو جائے گی, ابلیس خوش ہو جائے گا, ابلیس جیت جائے گا, وہ شادیانے بجائے گا, اور میری ساری کی ساری قربانی کا کام نہ تمام ہو جائے گا, نہ مکمل رہ جائے گا, اور انسان کی آزادی, اس کی مخلصی کا کام نہیں ہوگا. اس لیے وہ اس اذیت سے, اس دکھ سے چلا کر کہتا ہے, اے میرے خدا, اے میرے خدا, یہ تو وہ وقت ہے جب سردار کاہن اپنا وہ بروں کا لہو لے کر تیرے حضور پہنچ چکا ہے, لیکن میں ابھی تک عبرانیوں کے خط کے مطابق سردار کاہن کے طور پر اپنا ہی لہو لے کر تیرے آسمانی مقاموں میں ابھی تک کیوں نہیں پہنچا. ہاللیلویا, اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول نہیں کیا. اور لکھا ہے اسی لمحے اس نے چلا کر جان دیا. تو وہ قبولیت کا لمحہ ہوا اور میرے اور آپ کے لیے نجات کی راہیں کھلی. اور لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا اور وہ جدائی کی دیواریں ختم ہو گئیں. یسوع کے لہو کے بہانے سے, اس کی صلیب پر موت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو زندگی ملی. موت شکست کھا گئی, موت کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی, اور میرا یسوع فتح اور خوشی کے شادیانے بجاتا ہوا اپنے آسمانی باپ تک اس لہو کو لے کر پہنچتا ہے کہ جس میں میری, آپ کی, پوری کائنات کی ہر ایک مخلوق کی زندگی اور نجات چھپی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو ہمیں سے نجات دی کوئی سمجھ نہیں آتی. خدا تو ہم چوکی ساری بس کرتے ہیں. میری اور آپ کی نجات کا کام یسوع کے عظیم لہو کے وسیلے سے ہوا, اور یہی وہ مفہوم ہے اس چوتھے کلمے کا کہ خدا نے کہا کہ چونکہ یہ وقت ہے برے کے لہو کا ہیکل کے پاک ترین مقام تک پہنچنے کا, لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں, اور شاید خدا نے میری قربانی کو ابھی تک قبول فدیے میں قبول نہیں کیا. اس لیے وہ احساس محرومی سے, اذیت سے, دکھ سے چلا کر کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسی وقت یسوع نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور اس کے لہو کو بطور فدیہ قبول کر لیا, تاکہ میں اور آپ نجات پا جائیں, زندگی پا جائیں, اور کثرت کی زندگی پا جائیں. آج یسوع کے اسی صلیبی واقعے کو, اسی موت کو, اسی قربانی کو ہم یاد کرنے کے لیے, اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے, اس کو یاد کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر خدا ان کے حضور آئیے اپنے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس بات کے لیے شکر کریں, شکر کریں کہ یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے آج سپہر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر کے میری اور اس کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح کی, ہر جاندار کی نجات کا اہتمام کر دیا ہے, انتظام کر دیا ہے. میں تیرے اس بڑے فضل کے لیے, میں تیری اس بڑی نعمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تیرا شکر ادا کرتی ہوں. سوچیے اور شکر کریں, شکر کریں. خداوند یسوع مسیح کے اس لہو کا شکر کریں. خداوند ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں آمین. حضرت صاحب بھائی سلیم آ جائے سامنے, پلیز جلدی سے.